پالا ہوں گا. کس نے سوال کیا؟ آئی ہیو ڈائجسٹو ڈسٹربنس، ریکرنٹ فلیٹولنس. ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا کنٹینیوس، نماز میں گیسز پاس ہونے کی وجہ سے نماز کے ضائع ہونے کے ڈر لگتا ہے، بار بار وضو کرنا پڑتا ہے، یہاں تک وضو کرنے کے فوراً بعد بھی پھر سے وضو کرنا پڑتا ہے. پلیز ڈیٹیل میں بتائیے کہ گیسز کے معاملہ ہونے کی وجہ سے وضو کتنے بار کرنا چاہیے. دیکھیے آلریڈی یہ سوال کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں، ابھی ایک شارٹ میں پھر سے دے دیتا ہوں. پہلی چیز، کسی کو کسی بھی پرابلم کی وجہ سے، السر ہے، ڈائجسٹو پرابلم ہے، کبھی تو ڈائجسٹو پرابلم ہی نہیں ہوتا، ڈپریشن کی وجہ سے بھی گیسز پاس ہوتی ہے، ڈر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. آپ پتہ ہے نا، ڈر کی وجہ سے آدمی دیکھیے تھوڑا سا ایگزام کے بارے میں بچہ سوچ لے تو تھوڑی دیر پیٹ میں گڑ 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 آواز شروع اور گیسز پاس ہوتی ہے. ڈر سے بھی گیسز پاس ہو جاتی ہے کیونکہ آدمی ڈر جاتا ہے. ایک باڈی کا ایک نیچرل فینومینا ہے، ٹینشن کو دور کرنے باڈی ایک اپنا سسٹم، امیون سسٹم چلاتی رہتی ہے. بہرحال تو اب ایک جو بھی پرابلم جیسے آپ کو گیسز پاس ہو رہی، اوبیسٹی کی وجہ سے اور کئی بیماریاں ہوتی ہیں جس سے گیسز زیادہ بنتی ہے اور نکلتی ہے، تو اب وہ سوال ہے ایسے معاملے میں ہم کیا کرنا چاہیے. تو دیکھیے پہلی چیز، گیسز جو نکلتی ہے اس کے دو کنڈیشن ہے جس میں ہی ہو رہا ہے. ایک کنڈیشن میں نکلتی ہے اور ایک کنڈیشن میں آپ سوچتے ہیں کہ نکلتی ہے. جہاں آپ سوچتے ہیں کہ گیسز نکل رہی ہے، یہ کنڈیشن شیطان کی طرف سے آپ کو صرف بہکاتا ہے تاکہ آپ کی عبادتوں کو کمزور کرے. اس کا جواب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جب آپ کو بیماری نہیں ہے صرف سوچ ہے، تو اس کا جواب وسوسوں کی حقیقت اور اس کا علاج، میرا لیکچر دیکھیے، اس میں پورے وسوسے ریلیٹڈ ٹو طہارت ہم نے لیے وضو، اس میں دیکھ لیا. دوسرا، جنرلی آپ کو بیماری سے ہو رہا ہے، ریئل بیماری آپ کو یہ ہو رہا ہے، تو اس کا رول و طریقہ کیا ہے؟ ایسی کوئی بیماری جس بیماری سے انسان کا وضو غسل ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے، تو ایسی حالت کے اندر آپ نے وضو کی بات کی ہے، ایسی حالت میں وہ انسان کیا کرے گا؟ ایسی حالت میں وہ انسان ایک بار وضو کرے گا، جبکہ اس کو بیماری ہے، ایک بار وضو کرے گا اور اس وضو سے پوری نمازیں پڑھ لے گا. پوری مراد اس وقت کی نماز کی پوری موقعہ، اس کی سنتیں اور اس کی فرض پوری ادا کر لیں گا. ٹھیک ہے. اور اسی حالت میں کریں گا، حالانکہ انہیں ایک بار وضو کرنے کے بعد اس کی گیسز پاس ہو رہی ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ معاملہ پیشاب کے خطرے جن کے گرتے ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، پیشاب کے خطروں کی بیماری رہتی ہے. تو بہرحال اس معاملے میں یاد رکھیے، ایک بار وہ وضو کر لے اور اس کے بعد ساری عبادتیں اسے ایک وضو سے کر لے، یہ ہو گیا ختم، یہ کافی. تو یہ اس کا طریقہ ہے. تو آپ کو گیسز کا پرابلم ہے، وضو کیا آپ نے، وضو کرتے وقت بھی گیسز پاس ہو رہی، کوئی بات نہیں، وضو کرنے کے بعد بھی گیس پاس، کوئی بات نہیں، نماز میں کھڑے تو پاس، کوئی بات نہیں، آپ کو ایک وضو سے پوری نماز پڑھ لیں گے، آپ ایک ہی وضو سے. یہ معاملہ گیس پاس جس کو ہوتا بیماری والا شخص تھا، عام آدمی نہیں. تو بولے فیض بھائی نے بولے اب ایک بار وضو کرو اور کتنی بھی گیسا پاس کرو، نماز پڑھو. میرے نام سے ایک نیا مسئلہ پھر بیمار شخص جس کو بیماری ہے گیس پاس ہونے کی، جو ذہنی بیماری نہیں ہے، فزیکل ہے، وہ ایک وضو کریں گا اور اس وضو سے پوری نمازیں اس وقت کی پڑھ لیں گا. اگلی نماز کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اگلا وضو کنٹینیو رہے گا وضو. تو ایک نماز پڑھ لی، اتنی نمازیں ہوگی، اب دوسرا وضو دوسری نماز کے لیے. کیونکہ اگر ایسا ہم بولیں گے بار بار کرے تو کیسے کریں گے؟ آدمی وضو کرے گا، گیس پاس ہوگی، پھر وضو شروع کیا، پھر کھڑا ہوا گیس پاس. نہیں، اسلام آپ کو زیر بار نہیں کرتا، تکلیف نہیں دیتا. اسلام ایک فطری دین ہے. آپ کی بیماری ہے، اسلام کنسیڈر کرتا ہے. آپ غریب آدمی، خطرہ پیشاب کے خطروں کی بیماری تھی کچھ لوگوں کو، پیشاب نکلتے رہتا ہے، کیا کریں گا؟ ایک بار طہارت کریں گا، طہارت کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز لگا لیں گا شرمگاہ پہ جس سے پیشاب کے خطرے کپڑوں پر اور مسجد میں نہ گرے. اگر مرد ہے تو، عورت ہے تو پھر تو گھر میں ہی ہو، تو خطرے جانماز پہ یا جب نماز پڑھی نہ گرے تو کیا کریں گا؟ یورین بیگ لگا لے. یورین بیگ آتے ہیں آج کل، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے الگ. پیڈز لگا لیں، جو پیڈز پیریڈ میں لگاتے ہیں، یہاں بھی یوز ہو سکتے، مرد بھی کر سکتے، عورتیں، چونکہ پیشاب کے خطرے گرنے نہیں چاہیے نا مسجد میں وغیرہ، وہ کر لیں گا، پھر نماز پڑھیں گا، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. چونکہ اس کو بیماری ہے بیچارے کو. کچھ لوگوں کی تو تھیلیاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، کنٹینیوس گر رہا ہے، تو بھی وضو کرے، ایک وضو سے پوری نماز پڑھا، اگلے کے لیے پھر وضو کرے، حالانکہ نماز میں بھی پیشاب نکل رہا ہوں ان کا، کوئی بات نہیں، کیونکہ تھیلی میں نکل رہا، گرنے کا کوئی ڈر نہیں ہے. علماء نے لکھا ویسے احتیاطاً گھر کرے، لیکن پیشاب گرنے کا چانس نہیں ہے، اس کی شوق ہے آنا، آئے الگ سے بیٹھے اپنی نماز پڑھے اور نکل جائے. اسلام بہت آسان ہے. تو لہٰذا آپ کے لیے ایک وضو، اس وضو سے ساری عبادت آپ اس وقت کی نمازیں کر لیں. آپ کو بار بار کوئی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ وسوسوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، صرف سوچ ہے کہ وضو میں یہ ہوا نکلے تو اٹھتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کو کھلی بلی بولیے، وضو کیجیے ایک بار اور جا کے کھڑے ہو جائیے صف کے اندر. پھر وہ بولیں گے ارے نہیں وہ دیکھو گیس پاس ہوگی تمہاری، تو آج اپنے کو گیس پاس کرتے کرتے نماز پڑھنا تھی، تم چلے جاؤ بولنا.
تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سارے ایشو کے اندر. دیکھیے شیطان کے وسوسوں کا جواب اسی چھڑی سے دینا پڑتا جس چھڑی سے آپ کو وسوسے دیتا ہے. ارے تمہاری نماز کیسے ہوں گی بغیر وضو کے؟ تو بولنا آپ اتنے خیر خواہ نہیں بولنا، تو آپ تو چلے جاؤ، بولنا میرا کیا ہوں گا، میرے رب کا معاملہ ہے. یہ جواب دینے کے بغیر آپ وسوسوں سے ٹیکل نہیں کر سکتے لائف میں، یاد رکھیں. تو میرا پورا لیکچر دیکھیے وسوسوں کی حقیقت، اس کا علاج، جس میں نے پورا طریقہ بتائی کیسے ہی آنے والے جو ڈاؤٹس ہیں نا اس کو سیٹانک وسپرز اس کو نکالے، وساوس اس کو عربی میں بولتے ہیں، اس کو نکالنے کی کوشش کریں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.